7 مئی کو بھارت کے پاکستانی حدود میں حملے، UN چارٹر کی خلاف ورزی، حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئی، متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات، پیشگی اطلاع نہ دینا مطلوبہ طریقہ کار کی خلاف ورزی قرار، پہلگام حملے کی مذمت، ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر زور۔ پنجاب کے کئی شہروں میں دھند کا راج، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M11 لاہور سے سیالکوٹ اور M3 فیض پور سے جرانوالا تک بند کر دی گئی۔ M5 ملتان سے روڑی تک بھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع، صوبے میں فضائی آلودگی کی شرح بھی کم نہ ہو سکی۔ شیخو پورہ اور قصور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 800 سے تجاوز، گجرانوالا بھی شدید متاثر، لاہور 474 AQI کے ساتھ دنیا میں پہلے نمبر پر۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج بلوچستان میں داخل ہوگا، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں سرد ہوائیں چلیں گی، کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ دبئی میں طوفانی بارش نے جل تھل ایک کر دیا، سڑکیں پانی پانی، لوگوں کو مشکلات۔ وزارت افرادی قوت نے آج ورک فرام ہوم کی ہدایت کر دی، صرف ضروری عملہ ہی دفاتر میں حاضری دے گا۔ تفریحی مقامات گلوبل ولیج اور دبئی عارضی طور پر بند۔ بارش کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر، متعدد پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار۔ عوام ساحل سے دور رہیں، خطرے والے علاقوں کی طرف نہ جائیں، حکام کی اپیل۔ فیصل آباد کی کاٹن فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیموں نے 3.5 گھنٹے بعد شعلوں پر قابو پا لیا۔ واقعے میں 2 مزدور جاں بحق، 2 زخمی، لاکھوں روپے کا نقصان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نااہل قرار، وزیر اعظم کی تجویز پر صدر مملکت نے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق طارق محمود جہانگیری کی LLB کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی، تعیناتی کے وقت وکیل بننے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے تھے۔ انہیں متعدد مواقع دیے لیکن وہ اپنا جواب اور تعلیمی اسناد پیش کرنے میں ناکام رہے۔ تحریری فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے جاری کیا، عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان سلطان عزیز اعظم کو گرفتار کر لیا۔ تنظیم کے آفیشل میڈیا ونگ کے بانی دہشت گرد کی گرفتاری رواں سال مئی میں پاک افغان سرحدی علاقے سے ہوئی۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف، رپورٹ میں لکھا سلطان عزیز اعظم اور ابو یاسر التر کی گرفتاری سے داعش کی آپریشنل طاقت کم ہو گئی، تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا، جنگجوؤں کی تعداد میں بھی کمی آئی۔ پاکستان کے اقدامات سے دہشت گرد تنظیم کو عالمی سطح پر جھٹکا لگا۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال ثابت، سلامتی کونسل کی رپورٹ میں تصدیق۔ افغان طالبان رجیم کے جھوٹ کا پردہ چاک، فتنہ الخوارج کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد ملتی رہی ہے، دہشت گرد گروہوں کو اجازت دینے کا ماحول برقرار ہے، القاعدہ کے طالبان کے ساتھ قریبی روابط موجود، حملوں کے نتیجے میں سرحد پار متعدد ہلاکتیں ہوئیں، افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ دیگر ممالک کے لیے بھی سنگین خطرہ، سینئر طالبان قیادت پاکستان سے تعلقات میں خلل ڈال رہی ہے۔ سلامتی کونسل کی رپورٹ سے پاکستان کے خدشات کی تصدیق ہو گئی، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سمیت دیگر دہشت گرد گروپ افغانستان میں فعال ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ واشنگٹن سے متعلق خبر غلط قرار دی، کہا سڈنی حملے کو پاکستان سے جوڑنا افسوسناک ہے، بھارتی میڈیا نے غلط معلومات اور پروپیگنڈا پھیلایا، بھارتی اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ، دریائے چناب میں بغیر اطلاع پانی چھوڑنا انڈیا کی آبی دہشت گردی قرار۔ کراچی میں بھتہ خوروں کو لگام ڈالنے کا مشن، سندھ حکومت نے وفاق سے مدد مانگ لی، بھتہ خوروں کے ریڈ وارنٹس کے لیے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے بات کروں گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چند دن میں بہتری دیکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے آباد کے رہنماؤں کو یقین دہانی کرا دی، ہمیں کسی نے شکایت درج نہیں کرائی۔ IG سندھ کی بریفنگ، چیئرمین آباد نے FIRs دکھا دی، بھتہ خوروں کے نمبرز، خطوط اور واٹس ایپ چیٹ کا ڈیٹا بھی دے دیا۔
एक हफ्ते में करोड़ों रुपए दो वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। कराची के बिल्डर भत्ताखोरों के निशाने पर। आबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन को मुसलसल धमकियां। अफजल हमीद ने समा से गुफ्तगू में बताया उन्हें रोजाना मुख्तलिफ नंबर से कॉल आ रही हैं। तालिबान भारत से मिलते हैं। MQM का इजहार तशवीश, फौरी इक़दामात का मुतालिबा। कुर्सी की फिक्र छोड़े, अवाम पर रहम करे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने इंतजामी अमूर में बेहतरी के लिए नए सूबों को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा पुराने सूबों के नाम के साथ ही शिमाली और जनूबी लिख दिया जाए। अवाम के मसाइल हल करने के लिए ज्यादा सूबे बन जाए तो एतराज क्या है। हिमायत पर MQM से इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर मवासलात ने क्रिसमस तकरीब से खिताब में सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों को भी खबरदार कर दिया। सियासतदानों के खिलाफ करें। वो लोग जो आपके लिए कुर्बानियां देते हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां देते हैं, अपने सुहाग की कुर्बानियां देते हैं, उनके खिलाफ बोलने की कोई इजाजत नहीं है। पाक फौज के शहीद के खिलाफ जो बकवास करेगा हम उसकी जबान बिखेरेंगे। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। आवाम मर रही है भूखी, अस्पताल में मरीज रुल रहे हैं, स्कूलों में बच्चे रुल रहे हैं। तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है मेरे जान। फितना, इंतशार, मारो, बहुत बयानिया का खेल खेल लिया पाकिस्तान ने। तो जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के ध्याने पे ले गए। बयानिए का खेल बहुत खेल लिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भूखे मर रहे हैं। आपको जेल के बाहर धरनों से ही फुर्सत नहीं। मरियम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी वार। कहा जो कहते हैं पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसा है वो नाअहली और करप्शन छुपाने की कोशिश करते हैं। पंजाब को NFC से सबसे कम पैसा मिलता है। 2026 नौजवानों का साल करार। इनकलाबी इक़दामात का आज़म। तलबा में लैपटॉप और स्कॉलरशिप तक़सीम। लॉन्ग मार्च हुआ था आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए और जो 9 मई का वाक़या है, कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब इन दोनों वाक़यात के आर्किटेक्ट थे। 9 मई वाक़यात, आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए लॉन्ग मार्च, दोनों वाक़यात के पीछे फैज़ हमीद थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले केस में मजीद सबूत सामने आए तो फैज़ हमीद बानी पीटे आए और दीगर रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा चल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से राबता। पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात में सहूलत कारी की सताइश। दरीना और कसीरुल जहती शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का लीबिया में शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सिपा सालार की लीबिया की अस्करी क़यादत से मुलाकात। अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने और मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स में इजाफा करने पर इत्तफाक। इस्तेदाद कार में इजाफा और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन पर जोर। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर और सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे जुड़वा शहरों के अवाम के लिए तोहफा करार। रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील काबिल तहसीन है। तजावुजात खत्म नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी ने कहा 2 साल बाद आपको नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। पानी का मसला भी हल करेंगे। पाकिस्तान की तेज तरक्की हदफ। 5 साला सनती पॉलिसी तैयार। 5 साल में बरामदी टैरिफ कम किया जाएगा। बन यूनिट्स की बहाली के लिए कमीशन बनेगा। सुपर टैक्स 29 से कम करके 26% पर लाने की तजवीज़। इंडस्ट्रियल सेक्टर को 270 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। IMF की मुखालिफत। कर्ज प्रोग्राम के तहत मजीद शराइत की फहरिस्त थमा दी। बिजली और गैस महंगी। पेट्रोल पर मजीद लेवी और सब्सिडी में कटौती की तजवीज़। इदारे की मजमूई शराइत 64 हो गई। कराची के इलाके बफर जोन में दिलखराश वाकया। शहरी का घरेलू मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद। एहलिया चीखती चलाती रही मगर मुलजिम को मुलाजिमा पर तरस न आया। इलाका मकीनों ने मोबाइल से वीडियो बना ली। मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। मुतासिरा खातून का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा।
گھوٹکی میں ڈاکوؤں کے خلاف تیسرے روز بھی آپریشن جاری. پولیس نے 1 ماہ قبل اغوا ہونے والے 4 افراد کو بازیاب کرا لیا. مغویوں کی بازیابی کے لیے کروڑوں روپے تاوان مانگا گیا تھا. 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کا کیس. یاسمین راشد سمیت تمام 33 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کی جانب سے آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان. میڈیا، اسرائیلی میڈیا، اور مجھے افسوس ہے کہ الجزیرہ بھی اس میں شامل ہو گیا. کہا ہے فورن میڈیا کو کہ اس پہ ایک اپالوجی آنی چاہیے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر دستاویزی ثبوت کے پاکستان پہ الزام دھر دیا گیا کہ وہ پاکستانی سٹیزنز تھے. سڈنی حملے کے تمام ثبوت سامنے آ چکے. بغیر تحقیق اور ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کی گئی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا عالمی میڈیا سے معافی مانگنے کا مطالبہ. سما سے گفتگو کرتے ہوئے بولے بھارت دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا پروموٹر ہے. پاکستان مخالف مہم میں ملوث یوٹیوبرز کے خلاف مؤثر ایکشن جلد ہوگا. سڈنی حملے کے بعد آسٹریلیا سخت فیصلوں کے لیے تیار. نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کریں گے. آسٹریلوی وزیر اعظم کا اعلان. حملہ آور نوید اکرم کی شوٹنگ کلب میں تربیت کا انکشاف. مارے گئے افراد کی یاد میں شمع روشن. تقریب میں شریک لوگوں کی آنکھیں نم. اہل غزہ نئے امتحان میں. سردی سے ایک اور نومولود دم توڑ گیا. اموات 17 ہو گئیں. 90% خیمے ڈوب گئے. لاکھوں بچوں کو خطرہ ہے. اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا. اسرائیلی حملے میں ایک اور فلسطینی شہید. امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ. 7 افراد ہلاک. مرنے والوں میں موٹر اسپورٹس ریسنگ ڈرائیور گریگ بفل اور ان کے اہل خانہ بھی شامل. حکام کے مطابق طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا. تحقیقات جاری. ارجنٹینا میں لیبر اصلاحات کے خلاف عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر امڈ آئی. ہڑتال پر پابندی اور ڈیوٹی آورز سے متعلق بل واپس لینے کا مطالبہ. بلغاریہ میں کرپشن کے خلاف بڑا احتجاج. مظاہرین کا حکومت سے مستعفی ہونے اور نئے انتخابات کا مطالبہ. 3 ملکی سیریز اور انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے فیوچر سٹارز کا اعلان. فرحان یوسف کپتان، عثمان خان نائب کپتان مقرر. پاکستان، افغانستان اور زمبابوے کی 3 ملکی سیریز 25 دسمبر سے 6 جنوری تک زمبابوے میں ہوگی. جونیئر کرکٹ ورلڈ کپ 15 جنوری سے 6 فروری تک نمیبیا اور زمبابوے میں ہوگا. تیسرے ایشز ٹیسٹ میں انگلینڈ مشکلات کی دلدل میں. ایڈیلیڈ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں بیٹنگ لائن پھر فلاپ. دوسرے روز کے اختتام پر 8 وکٹوں پر 213 رنز بنا لیے. 158 رنز کا خسارہ باقی. بین اسٹوکس 45 رنز کے ساتھ کریز پر موجود. پیٹ کمنز کی 3 وکٹیں. آسٹریلیا پہلی اننگز میں 371 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی.